ایلینز نے زمین کا دورہ کیا اور انسانوں کے ساتھ اپنے علم کا تبادلہ کیا۔ تصور کریں کہ آپ صحرا میں کھڑے ہیں جہاں عظیم اہرام مصر پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ حیرت انگیز ڈھانچے جو ہزاروں سال پہلے بنائے گئے تھے آج بھی دنیا کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ ان کی تعمیر کیسے ہوئی؟ یہ اتنے درست طریقے سے ستاروں کے ساتھ ہم آہنگ کیسے ہیں؟ اور کیا واقعی یہ ان کی تعمیر میں ایلینز کی مدد تھی؟ آج ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا یہ صرف انسانیت کی محنت اور ذہانت کا کمال تھا یا ان ڈھانچوں کے پیچھے کچھ اور ہی قوت؟ ویڈیو میں ہم ان رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ یہ سفر آپ کے لیے حیرت انگیز انکشافات لے کر آئے گا۔ اہرام مصر کی ایک سب سے دلچسپ بات ان کی ستاروں کے ساتھ درست ہم آہنگی ہے۔ مثال کے طور پر عظیم اہرام مصر حقیقی شمال کے ساتھ صرف چند ڈگری کے فرق سے سیدھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ تو کمپاس تھا اور نہ ہی جی پی ایس۔ قدیم مصریوں نے یہ کمال کیسے حاصل کیا؟ یہ سوال اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اہرام کا سیدھ میں ہونا فلکیاتی واقعات کے عین مطابق ہے۔ رات کے آسمان کی تفصیلات اور خاص طور پر اورین کی پٹی کے ستارے اہرام کے ڈیزائن میں گہرائی سے جھلکتے ہیں۔ مصر کے 3 اہرام اورین کی پٹی کے 3 ستاروں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن کیا ایسا ہے؟ یہ پھر قدیم لوگ فلکیات کے بارے میں ہم سے کہیں زیادہ جانتے تھے۔ مایا تہذیب کی بات کریں تو وہاں کے اہرامز بھی سورج اور چاند کے چکر کے مطابق تعمیر کیے گئے تھے۔ چچن اطزا کا اہرام اس کی بہترین مثال ہے، جہاں ایکوناکس کے دوران سورج کی روشنی سیڑھیوں پر سانپ کی شکل بناتی۔ یہ سب اتنی درستگی کے ساتھ کیسے ممکن ہوا؟ یہی سوال دیگر تہذیبوں کے بارے میں بھی اٹھتا ہے، جیسے چینی تہذیب جنہوں نے نہایت درست ستاروں کے نقشے بنائے۔ کیا ان کے پاس کوئی خفیہ علم تھا یا شاید کوئی بیرونی مدد؟ یہ سوالات مزید دلچسپ اس وقت ہو جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تہذیبوں میں فلکیاتی علم کا حصول ہزاروں سال پہلے ہوا، جبکہ جدید دور میں اس سطح کی ہم آہنگی کو حاصل کرنے کے لیے پیچیدہ آلات کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایلینز کی شمولیت کے نظریات۔ جب ہم اہرام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایلینز کا ذکر ضرور آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ قدیم تہذیبوں نے یہ علم خلائی مخلوق سے حاصل کیا۔ مشہور مصنف ایرک وون ڈینکن کے مطابق ایلینز نے زمین کا دورہ کیا اور انسانوں کے ساتھ اپنے علم کا تبادلہ کیا۔ ان کے مطابق یہ ڈھانچہ صرف انسانی ذہانت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نظریہ صرف مصر تک محدود نہیں، دنیا بھر میں مختلف مقامات پر اہرام اور مشابہ ڈھانچے موجود ہیں، جیسے میکسیکو، سوڈان اور چین۔ ان ڈھانچوں کی تعمیر میں حیرت انگیز مماثلتیں ہیں۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کوئی عالمی تخلق تھا یا پھر یہ محض انسانی ذہانت کی بات ہے؟ کچھ نوادرات جیسے سکارا برڈ جو قدیم مصر میں دریافت ہوا اڑنے والی مشینوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی طرح میسو امریکہ کے کچھ پتھروں پر ایسے نقش نگار ملے ہیں جو جدید خلائی جہازوں کی طرح آتی ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم داستانیں بھی ان نظریات کو تقویت دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہندو مہاکارمی میں ذکر کردہ ویمناز کو پرواز کرنے والی مشینوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کیا یہ سب محض کہانیاں ہیں یا ان کے پیچھے کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ایلینز نے نہ صرف معلومات فراہم کی بلکہ تعمیر میں براہ راست مدد کی۔ بھاری پتھروں کو اٹھانے اور انتہائی درستگی کے ساتھ جوڑنے جیسے کام انسانی طاقت اور علم سے باہر لگتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں، کیونکہ یہ سوالات کے جواب دینے کی بجائے مزید سوالات پیدا کرتا ہے۔ اہرام کا روحانی اور مذہبی کردار۔ اہرام صرف انجینئرنگ کے عجوبے نہیں ہیں، ان کا ایک گہرا روحانی اور مذہبی پہلو بھی ہے۔ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ ستارے خداؤں کے پیغام رساں ہیں، اس لیے اہرام کو اس طرح تعمیر کیا گیا کہ وہ ستاروں کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اہرام کو روح کی جنت تک رسائی کا راستہ سمجھا جاتا تھا۔ سیریس اور اورین جیسے ستاروں کے ساتھ ہم آہنگ اسی بات کو مزید تقویت دیتی ہے کہ یہ ڈھانچے روحانی مقاصد کے لیے بنائے گئے۔ یہی بات دیگر تہذیبوں پر بھی صادق آتی ہے، جہاں فلکیاتی مشاہدات کو رسومات اور تہواروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مایا تہذیب میں سورج کے راستے پر مبنی عبادات کی جاتی تھی اور چینی تہذیب میں فلکیاتی کیلنڈر مذہبی تقریبات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اہرام کی تعمیر میں فلکیاتی ہم آہنگی ان تہذیبوں کی مذہبی رسومات کا ایک اہم حصہ تھی۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ڈھانچے نہ صرف خداؤں کی عبادت کے لیے بنائے گئے تھے بلکہ ان کے ذریعے توانائی کی رہنمائی بھی کی جاتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ان کی تعمیر کے بارے میں۔ عظیم اہرام مصر 2 ملین سے زیادہ پتھر کی بلاکس ہیں، جن میں سے کچھ کا وزن 80 ٹن تک ہے۔ ان
بلاکس کو اس قدر درستگی سے کاٹا گیا اور جوڑا گیا کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی اس کی نظیر پیش کرنے میں ناکام ہے۔ یہ پتھر یہاں تک کیسے پہنچائے گئے؟ کچھ نظریات کے مطابق قدیم لوگوں نے ریمس یا پانی کا استعمال کیا ہوگا۔ دوسری طرف کچھ کا خیال ہے کہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی جو اب کھو چکی، جیسے لیویٹیشن یا طاقتور مشینری۔ یہ سوال اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ دھات کے اوزاروں تک محدود تھے، پھر بھی پتھروں کی درستگی اور ان کی ترتیب حیران کن ہے۔ کیا یہ سب انسانی محنت کا نتیجہ تھا یا کوئی خفیہ علم شامل تھا؟ دیگر قدیم ڈھانچے اہرام کے علاوہ دنیا میں کئی دیگر مقامات بھی فلکیاتی ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مچو بچو اور اسٹون ہینج، یہ ڈھانچے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قدیم لوگ ستاروں کے بارے میں غیر معمولی دلچسپی رکھتے تھے۔ میکسیکو میں سورج کا حرم اینکوناکس کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ کیا یہ علم دنیا بھر میں پھیلا ہوا تھا یا مختلف تہذیبوں نے آزادانہ طور پر فلکیات کی اہمیت کو سمجھا؟ اسٹون ہینج کی بات کریں تو یہ نہ صرف ایک پتھریلا دائرہ ہے بلکہ ایک فلکیاتی مشاہدہ گاہ بھی ہے۔ وہاں کے پتھروں کی ترتیب سورج اور چاند کے چکروں کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ معلومات اتنی درست کیسے تھی؟ یہ سوال آج بھی سائنسدانوں کو حیرت میں ڈالے ہوئے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔